ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی تھی اور فرماتی تھیں کہ بیٹا، کبھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو، نہ جانے کس کے دل میں کتنا درد چھپا ہوا ہو۔ ایک دن میری والدہ نے اس عورت کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت بھی کبھی بالکل تندرست، باوقار اور خوشحال رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر کافی پہلے وفات پا چکا تھا۔ زندگی کی ساری امیدیں، ساری محبتیں اور سارا سہارا اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس کے لیے دن رات محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی، سلائیاں کرتی اور کبھی خود بھوکی سو جاتی مگر اپنے بیٹے کو اچھا کھانا کھلاتی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہی میرا کل ہے، اسی کے سہارے میرا بڑھاپا کٹے گا۔ مگر بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بدلنے لگا۔ بری صحبت نے اس کے لہجے میں سختی بڑھ دی تھی۔ وہ ماں کی باتوں پر چڑھ جاتا، کبھی آواز اونچی کرتا، کبھی غصے میں برتن پھینک دیتا۔ ایک دن سخت گرمی تھی، ماں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی محنت سے اس کے ہاتھ چھل چکے تھے۔ اس نے پیار سے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ذرا پانی کا گلاس تو پلا دو، طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ بیٹا، جو کہ موبائل میں مصروف تھا، اس نے غصے سے جواب دیا، ہر وقت حکم ہی کرتی رہتی ہو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ ماں خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، میں نے تو تمہارے لیے پوری زندگی قربان کر دی۔ یہ سن کر اس کا بیٹا اور بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے میں آ کر ماں کے ہاتھ سے کپڑوں کی ٹوکری زمین پر پھینک دی۔ گیلے کپڑے مٹی میں جا گرے اور پھر سے گندے ہو گئے۔ ماں نے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کی تو بیٹے نے بے ادبی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس وہ لمحہ جو ماں کے دل پر قیامت بن کر گزرا۔ اس کے لب کانپے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شدید دکھ، بے بسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے دے۔ یہ کہتے ہی وہ خود سہم گئی اور ڈر سی گئی۔ فوراً ہاتھ اٹھا کر رونے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ، میری زبان سے کیا نکل گیا؟ میرے بچے کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وقت گزرتا گیا اور ماں نے اپنے اسی بیٹے کو بڑھاپے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اس نے لوگوں سے قرض لیا، اپنے زیور بیچے، خود پرانے کپڑے پہنے، مگر اپنے بیٹے کی ہر ضرورت پوری کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اللہ نے بیٹے کو کامیابی دی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا۔ لوگ اس کی عزت کرتے، اس کی گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکول چلتا۔ ماں جب بھی اسے افسر کی وردی میں دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ وہ ہر کسی سے فخر سے کہتی، یہ میرا بیٹا ہے اور میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اب ماں نے اس کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، رشتہ دار آ رہے تھے، کپڑے سلے جا رہے تھے، گھر سجایا جا رہا تھا۔ ماں برسوں بعد دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی سے صرف چند دن پہلے ایک شام وہ نوجوان اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا، فون ہاتھ سے گرا اور وہ لڑکھڑایا اور زمین پر جا گرا۔ گھر میں چیخیں گونج اٹھی، لوگ دوڑے، ڈاکٹر بلایا گیا، گاڑی اسپتال کی طرف بھاگی، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ جوان بیٹا جس کے سہارے ماں نے پوری زندگی گزارنی تھی، ماں کی آنکھوں کے سامنے ہی بے جان پڑا تھا۔ ماں اس کے سینے سے لپٹ کر بس ایک ہی جملہ دہراتی تھی، بیٹا اٹھ جا، دیکھ تیری ماں آ گئی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، دل سے نہیں کہا تھا، مجھے معاف کر دے۔ مگر اب نہ وہ آواز سننے والا تھا
اور نہ ہی امی کہنے والا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد وہ عورت کبھی نارمل نہ ہو سکی۔ وہ اکثر گلیوں میں اپنے بیٹے کا نام لے لے کر روتی پھرتی۔ کبھی کسی نوجوان کو دیکھ کر رک جاتی اور کہتی، بیٹا اپنی ماں کا دل مت دکھانا، ماں کی آہ بہت باری ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، بال بکھر گئے، چہرہ مرجھا گیا، اور وہی عورت جو کبھی ایک افسر کے ماں کہلاتی تھی، آج محلے میں پاگل عورت کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اور جب بھی میری والدہ اسے دیکھتی، آہ بھر کر بس اتنا ہی کہتی، اولاد کی بے ادبی ماں کو زندہ لاش بنا دیتی ہے، اور ماں کی بد دعا آسمان چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس واقعے سے سبق ملا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک شیئر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔